بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح۔ خابلد نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، عالی دماغ اور صورت و سیرت اور افات و عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ کچھ جربہ مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی اہل ثواب میں بیوہ ہو چکی تھیں، سوائے ایک چچا جات بھائی برکہ بن نبمفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا۔ لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ کے تجارتی سلسلے میں کام کرنے لگے، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں کام فرمایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاروبار میں چند دنوں میں ہی بہت ترقی ہوئی اور یہ بھی کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھیں۔ دھوپ کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤں گا۔ خدیجہ کی تجارت کا بڑا محتمم خدیجہ کا آزاد گردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلے کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دیں ان کے مشورے پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو واقعات گزریں ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایت سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ کچھ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری نستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور معذب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلے ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہاں کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزماں معلوم ہوتے ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیت سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علاوہ اس واقعے کے اور بھی ایسے واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تمام سامان تجارت اس سال دوگنے چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ تو تمام قافلے والے خوش و خرم اپنی ملکہ خدیجہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔
ان برکت واقعات سے سب قافلے والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائیں مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ قرار پائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں، جنہیں اس پر سوار بالاعتبار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرہ نے اپنی ملکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برفات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے ورگزیدہ اور مقرب انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں اور ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تعمل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی اور برقہ بن نفیفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر روسا مکہ کی شرکت و موجودگی میں نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد، منقولہ وغیرہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مرضی کے مطابق تمام جربہ مال راہ خدا کر دیا اور سب کنیزوں غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اپنے ساتھ زہیدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ مواہب لدنیہ جلد 1 صفحہ تاریخ اسلام 60۔